أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين وربك الغني ذو الرحمة، اور آپ کا رب بہت بے نیاز ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کو کسی کی عبادت کی، کسی کی تعریف کی، کسی کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کی عبادت سے کوئی اللہ کی عبادت کرے، کوئی اللہ کی تعریف کرے، کوئی نیکی کرے تو اس سے اللہ رب العالمین کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین اتنے غنی ہیں اور اتنے بے نیاز ہیں، بالکل بھی محتاج نہیں ہیں کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی سری نافرمانی کرے، کوئی بغاوت کرے، کوئی کفر و شرک کرے، کوئی بہت سارے لوگ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا اللہ کے خلاف، اسلام کے خلاف اکٹھی ہو جائے، تو اس سے اللہ رب العالمین کو وہ ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین بہت غنی ہیں، اللہ رب العالمین بہت بے نیاز ہیں۔ سورۃ الاخلاص میں فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے اور وہ بالکل بے نیاز ہے۔ سورہ فاطر میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ کے فقیر ہو۔ دنیا کی ساری مخلوقات، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں نبی ولی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ جن ہوں، جتنی مخلوقات ہیں، آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ، تو یہ سب اللہ رب العالمین کی محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں ایک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو یہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین کی بے نیازی کے بارے میں، کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسے میں ہدایت دوں، وضعیف الا من قویت، تم سب کے سب کمزور ہو مگر جسے میں طاقت دے دوں، وفقیر، تم سب کے سب محتاج ہو الا من اغنیت، مگر جسے میں غنی کر دوں، فسلونی اعطکم، تم مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں دے دوں گا، فلو ان اولکم وآخرکم، بس اگر بے شک تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، سیدنا آدم سے لے کر قیامت تک آخری انسان تک، وانسکم وجنکم، سارے انسان اور سارے جن، سارے انسان سیدنا آدم سے لے کر آخری انسان تک، اسی طرح جن بھی، وحیکم ومیتکم، سارے زندہ اور سارے مردہ، جو زندہ ہیں دنیا میں وہ بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں وہ بھی، ورطبکم ویابسکم، سارے تر اور سارے خشک، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے، اجتمعوا علی قلب اتقى عبد من عبادی، اگر یہ سب کے سب لوگ میرے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے کے دل کی طرح ان سب کے دل ہو جائیں، ان سب کے دل سب سے نیک اللہ کے بندے کی طرح، نبیوں کے دل کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی طرح اگر ان تمام لوگوں کے دل ہو جائیں، ما زادوا فی ملکی جناح بعوضہ، اتنے نیک بن کے یہ سب لوگ میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے۔ کتنی بڑی حدیث ہے، کتنی بڑی حقیقت بیان ہوئی ہے اس حدیث میں
کہ اگر دنیا کی ساری مخلوقات، سارے لوگ، سارے جن، سارے زندہ، سارے مردہ، ہر چیز اگر یہ سب اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے بندے کے دل کی طرح ان کے دل ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ چلیں یہ تو نیکی کی بات ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ، اور اگر بے شک تمہارا پہلا اور تمہارا آخری، وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، تمہارا زندہ اور تمہارا مردہ، وَرَطْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، تمہارا تر اور تمہارا خشک، اجتمعوا علی قلب افجر عبد من عبادی هو لی، اگر یہ سب کے سب لوگ میرے بندوں میں سے کسی فاجر فاسق ترین بندے کے دل کی طرح ان کے دل ہو جائیں، ان سب کے، ما نقصوا من ملکی جناح بعوضۃ، تو وہ میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بے نیازی ہے۔ تو فرمایا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب بہت غنی ہے، بہت بے نیاز ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا غنا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بے نیازی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں نعمتیں دی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس دنیا میں سب کچھ بسایا ہے، سب کچھ بنایا ہے۔ اب وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں اور یا اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جنگ کا رویہ رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اللہ معاف کرے گالیاں دینے والے، اللہ رب العالمین کی اللہ معاف کرے تکذیب کرنے والے، آدم کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہیں اتنے بدبخت، اللہ معاف کرے، جو اللہ رب العالمین کو گالی دیتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں اللہ معاف کرے ایسے بدبخت جو اللہ رب العالمین کی باتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کی بے نیازی آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین انہیں ڈھیل دیے ہوئے ہیں، انہیں مہلت دیے ہوئے ہیں، فوری ان پر پکڑ نہیں آ جاتی، اللہ نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اللہ پھر بھی ان پر نعمتیں کر رہے ہیں اپنی، اللہ پھر بھی ان کی دعائیں سن رہے ہیں، اللہ پھر بھی انہیں دنیا کے اندر ظاہری طور پر ان کے لیے نعمتیں موجود ہیں۔ تو یہ مطلب ہے وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور آپ کا رب بہت غنی ہے، بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات وہ کمال درجہ کی ہیں، اور اللہ رب العالمین کے ہر صفت اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی تمام عظیم صفات، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صفات کمال ہیں، صفات نقص نہیں ہیں، ساری اچھی صفات ہیں۔ پھر نمبر 2 کہ اللہ رب العالمین کی تمام صفات اپنے انتہا میں، ان کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان سے ہر صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر صفت غیر متناہی، لا متناہی ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے نیازی کی، اللہ رب العالمین کے غنا کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین رحمت والے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کی رحمت، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، سورہ انعام کے شروع میں ہم پڑھ آئے ہیں، تمہارے رب نے اپنے نفس پر، اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ لیکن یہ رحمت اللہ کی کن کو ملتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے جو اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوتے ہیں، اور اللہ سے اللہ کی رحمت مانگتے ہیں، اللہ سے التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ باقی دنیا میں اللہ کی رحمت وہ نہ مانگنے والوں کے لیے بھی ہے، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت وہ صرف ماننے والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں
اللہ اپنی رحمت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں قیامت کے حوالے سے، دنیا میں تو اللہ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کی صفت رحمان یہ بتا رہی ہے کہ اللہ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور اللہ کی رحمت شامل ہے تمام انسانوں کو، چاہے وہ نیک ہیں چاہے وہ بد ہیں۔ اور الرحیم جو اللہ رب العالمین کی عظیم صفت ہے، تو اس میں دوام پایا جاتا ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے۔ اللہ رب العالمین بہت رحم کرنے والے، بہت مہربان ہیں، لیکن اس میں اصل زور دوام پہ ہے کہ اللہ کی رحمت دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ لیکن یہ جو اللہ کی دائمی رحمت ہے اور ہمیشہ ہمیش کی رحمت، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کی ایک رحمت وہ ہے جو مسلمان کے ساتھ کافر کو بھی شامل ہے، اس میں شمول بہت زیادہ ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہے، وہ عارضی ہے، وہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ کہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، اے اللہ صرف ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دینا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اللہ نے فرمایا تھا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، جو کفر کرے گا اسے بھی میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ تو اللہ کی رحمت وہ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کو بھی حاوی ہو جاتی ہے، لیکن وہ عارضی ہے، وہ اس دنیا کے لیے ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور ایک اللہ کی رحمت ہے جو الرحیم کہ جو دائمی ہے، جو وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، لیکن وہ جو اللہ کی دائمی رحمت ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو اس رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ۔ حضرت موسیٰ جب اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے گئے تھے اور 70 لوگوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک کر دیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ نے فرمایا تھا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ نے فرمایا میرا عذاب میں جس کو چاہوں پہنچاؤں، وسعت ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت نے ہر شے کو اپنی وسعت میں لے لیا ہے۔ فساکتبھا للذین یتقون، پس عنقریب میں لکھوں گا اس کو یعنی اپنی رحمت کو، للذین یتقون ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذمہ سے پتہ لگا کہ ٹھیک ہے اللہ کی رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا ہے، لیکن یہ اللہ کی رحمت کا دوام کن لوگوں کے لیے ہے؟ عارضی طور پر تو سب کے لیے ہے، لیکن دائمی طور پر یہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ متقی لوگوں کے لیے ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی امی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جنہیں وہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں ان کی صفات۔ تو اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے خاص ہو جائے گی دائمی طور پر؟ عارضی طور پر تو سب کے لیے ہے، دائمی طور پر صرف متقی لوگوں کے لیے، صرف زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے۔ اس سے کسی کو مغالطہ نہ ہو کہ ایک کافر بھی تو جو ہے وہ ڈر سکتا ہے، متقی ہو سکتا ہے، ایک کافر بھی تو زکوٰۃ صدقات دے سکتا ہے، چیریٹی کر سکتا ہے۔ فرمایا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے۔ اس سے بھی کسی کو مغالطہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان تو یہود بھی رکھتے ہیں تورات پر، عیسائی بھی رکھتے ہیں انجیل پر۔ فرمایا اللہ کی آیتیں صرف تورات انجیل نہیں ہیں بلکہ وہ قرآن کریم بھی ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول نبی امی پر بھی ایمان لائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا تذکرہ وہ اپنی تورات و انجیل میں اپنے پاس لکھا پاتے ہیں۔ یہ مسلمان ہونا ضروری ہے اللہ کی رحمت کے دائمی، جو اللہ کی دائمی رحمت ہے اس کے حصول کے لیے، مسلمان ہوئے بغیر وہ رحمت نہیں مل سکتی۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین بہت بے نیاز ہیں اور بہت رحمت والے بھی ہیں۔ میں نے شاید اسی کلاس میں ذکر کیا تھا، یہ دوسری کلاس میں،
کہ اللہ رب العالمین کی قرآن کریم میں جو صفات آتی ہیں تو کئی دفعہ اللہ رب العالمین کی الگ الگ عظیم صفات بیان ہوتی ہیں، ایک صفت بیان ہوتی ہے ایک آیت میں، آیت کے درمیان، آیت کے آخر میں، کبھی دو صفات اکٹھی بیان ہوتی ہیں، کبھی زیادہ صفات اکٹھی بیان ہوتی ہیں۔ ایک تو ہر صفت کا اپنا اپنا معنی کرنا چاہیے، پھر جو دو صفات اکٹھی بیان ہوں ان دو صفات کو اکٹھا کر کے بھی غور کرنا چاہیے، معنی کرنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین کی کتنی صفات بیان ہوئی ہیں اس آیت کریمہ میں؟ یہ جو ابھی وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، کتنی صفات بیان ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ دو صفات بیان ہوئی ہیں، ایک الغنی اور ایک ذو الرحمہ، ایک اللہ کا غنا اور ایک رحمت۔ یہ کمال صفات ہیں اور یہ انتہا درجے کی ہیں، اللہ رب العالمین میں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو الغنی کا اپنا معنی ہے، ذو الرحمہ کا اپنا معنی ہے، اور پھر الغنی اور ذو الرحمہ کو ملا کر بھی معنی کرنا چاہیے۔ اب الغنی اور ذو الرحمہ کو ملا کر دیکھیں تو اگر دنیا کے اندر دیکھیں تو دنیا میں عام طور پہ جو غنی ہوتا ہے تو پھر وہ رحم کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ اگر غنی ہو، غنی سے مراد کسی کا محتاج نہ ہو، تو جو عام طور پہ دنیا میں جب کوئی غنی ہوتا ہے، جب کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر وہ سخت دل بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے رحم، کرم، شفقت نہیں ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین کا معاملہ یہ نہیں ہے، اللہ جتنے غنی ہیں اللہ اتنے رحیم بھی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کوئی اللہ کی رحمت کا طالب ہو۔ تو کوئی طالب نہیں ہے تو دنیا میں بہرحال اسے عارضی طور پہ اللہ کی رحمت اسے بھی مل جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین غنی ہونے کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے العزیز الرحیم کی صفات آتی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ اب معاف کرنے والے میں معافی کا معنی کرنا چاہیے، قدرت رکھنے میں اللہ کی طاقت اور اللہ کے غالب ہونے کا معنی کرنا چاہیے، لیکن اب عفوا اور قدیر کو ملا کر بھی معنی کرنا چاہیے کہ عام طور پہ جو قدرت رکھتا ہے پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، وہ معاف نہیں کرتا دنیا کے اندر، لیکن اللہ رب العالمین جتنے طاقتور ہیں، جتنے غالب ہیں، اتنے اللہ رب العالمین معاف بھی کرنے والے ہیں، بشرطے کہ کوئی اللہ سے معافی کا طلبگار ہو۔ اسی طرح سورہ شعراء میں جگہ جگہ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، کہ بے شک آپ کا رب وہ بہت غالب اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں العزیز کا الگ معنی کرنا چاہیے جس میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، جو اللہ چاہیں کریں، اور الرحیم کا اپنا معنی کرنا چاہیے جس اللہ کی رحمت کی انتہا ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے کمال درجے میں، تو پھر ان دونوں کو ملا کر بھی معنی کرنا چاہیے کہ العزیز الرحیم وہی چیز کہ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو جو طاقتور ہوتا ہے وہ عام طور پر سخت دل ہوتا ہے، اس کو اصل میں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ عام طور پر نرم دل والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود کمزور ہوتے ہیں، جو طاقتور ہوتے ہیں عام طور پر وہ ظالم بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگوں پر سختی کرنے والے ہوتے ہیں، نرمی کرنے والے نہیں ہوتے۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اندر کمال صفات ہیں اور کوئی ہر صفت کی کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور پھر اللہ رب العالمین طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے طاقتور ہیں اتنے ہی رحیم بھی ہیں، بشرطے کہ کوئی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہو۔ فرمایا ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، اگر وہ چاہے تو وہ تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم اور وہ خلیفہ بنا دے تمہارے بعد، جانشین بنا دے تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا ایک دوسری قوم کی اولاد سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والے ہیں، لیکن اے لوگوں اللہ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اللہ کو عبادت سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور اللہ رحیم و کریم بھی ہیں، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا اللہ کی رحمت
اللہ کا کرم ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت کے طالب ہوتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں۔ جو اب اللہ کی باتیں نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں سزا بھی دیتے ہیں دنیا کے اندر۔ اصل سزا تو آخرت کے اندر ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ سزا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ کیا کرتے ہیں کہ جو ظالم لوگ ہیں، ظالم قومیں ہیں، اللہ ان قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں اور اللہ ان کی جگہ پر دوسری قومیں لے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم دنیا کے لیے ناگزیر ہیں، ہمارے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ انسان بڑا مغالطے کا شکار ہو جاتا ہے کہ شاید میرے بغیر تو دنیا کا نظام ہی نہ چلے، بڑے بڑے آئے اور بڑے بڑے چلے گئے اور دنیا چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ختم کر دے، تمہیں تباہ و برباد کر دے، اور تمہارا خلیفہ، تمہارا جانشین تمہارے بعد جسے اللہ چاہے اس کو بنا دے، اللہ کوئی اور قوم لے آئے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح اللہ تمہیں پچھلی کسی قوم کی جگہ پر اللہ تمہیں لے آئے ہیں، اللہ نے تمہیں دوسری قوموں کی اولاد سے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اللہ نے تمہارے آباء و اجداد کی جگہ پر اب پہلے وہ تھے، اب وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اب تم ہو، تو تم بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہوگے، تو تمہیں نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر کے تمہیں دنیا سے جانا چاہیے، ورنہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری جگہ پر تمہاری اولادیں آ جائیں گی، دوسرے لوگ آ جائیں گے، اور وہ اللہ چاہے تو وہ نیک بھی ہوں گے، تمہاری طرح وہ بد نہیں ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر یہ موضوع ذکر کیا ہے کہ اللہ کا نافرمان وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے، آخر کار اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، وہ آخر کار اللہ کی طرف سے عذاب کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ جب چاہیں اللہ نافرمان قوم کی جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سورہ محمد کے آخر میں فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ وہاں صدقہ خیرات کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم پھر جاؤ، اگر تم اللہ کی بات نہ مانو، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہاری جگہ پر کوئی اور قوم لے آئے گا، تمہیں کسی اور قوم سے بدل دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ایک اور جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 54۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہو جائے اپنے دین سے، اپنے دین پر کوئی عمل نہ کرے، مرتد ہو جائے، پھر جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر کے اس قوم کو اللہ ایسی قوم کو لے آئیں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین کے لیے بچ جائیں گے، جھک جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے لیے وہ سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے اور وہ نہیں ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح کر لی تو ٹھیک ہے، اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی اور ہم اللہ کے نافرمان رہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے بعد نیک لوگوں کو لے آئیں گے۔ آپ دیکھیے وقت آنا ہے، ٹھیک ہے مسلمان آج اپنے اللہ سے دوری کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا شکار ہیں، لیکن اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا ہمارے بعد جو پھر اس دنیا میں اسلام کا غلبہ کرے گی۔ اس دنیا میں آپ کو پتہ ہے اسلام کا غلبہ ہونا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، جو فتوحات ہوں گی، جہاد ہوگا، لوگ ان کے ساتھ ملیں گے، تو ان کی فتوحات سے دجال کو غصہ آئے گا اور دجال غصے میں اس کا ظہور ہوگا۔ دجال دنیا میں موجود ہے، اس کا غصے میں ظہور ہوگا، اور پھر دجال دنیا کے اندر بڑا دجل و فریب پھیلائے گا، شعبدہ بازیاں، اللہ ہونے کا دعویٰ کرے گا، 40 دن دنیا میں رہے گا، ایک دن ایک سال کا ہوگا، ایک دن ایک مہینے کا، ایک دن ایک ہفتے کا، اور باقی 37 دن عام دنوں کی طرح ہوں گے، اور پھر وہ امام مہدی اور جو ان کے پیروکار ہیں ان کا پیچھا کرے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ مڑ بھیڑ ہو جائے گی ان دونوں کی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے فجر کے وقت دمشق میں منارہ شرقی کے پاس۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے
اگر پانی کے اندر نمک کی ڈلی ڈالیں تو نمک گھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اگر حضرت عیسیٰ اسے چھوڑ دیں تو وہ گھل کر ہی ختم ہو جائے، لیکن حضرت عیسیٰ اس کا پیچھا کر کے اسے قتل کریں گے اپنے نیزے سے۔ تو بہرحال اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ٹھیک، اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کی باتیں ماننے والی ہوگی، جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہوگی۔ فرمایا انما توعدون لآت، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے البتہ وہ آنے والا ہے۔ کیا وعدہ دیا جاتا ہے؟ قیامت کا وعدہ ہو سکتا ہے، اللہ کے عذاب کا وعدہ ہو سکتا ہے، یعنی جو اللہ کی بات نہ مانے، جس طرح پچھلی آیت میں ذکر ہوا، تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا دنیا کے اندر، اگرچہ وہ حقیقی اور اصل عذاب نہیں ہوگا، اصل عذاب تو آخرت میں آئے گا، دنیا میں تو اس کی وہ تھوڑی سی ایک جھلک ہوگی آخرت کے عذاب سے، آخرت کا جو عذاب ہے اس کی ایک جھلک ہوگی۔ تو دنیا میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ انہیں تباہ کر دے گا، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں پچھلی آیت میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی وقت قیامت آ سکتی ہے، تو جو قیامت کا وعدہ دیا جا رہا ہے یا کفر و شرک اور اللہ کے نافرمانی کی پر عذاب کا جو وعدہ دیا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان وعدوں کو لائٹ نہ لو، بے شک جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ البتہ وہ آنے والا ہے۔ اصل میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب نبی، اللہ کے نبی اور اللہ کی طرف دعوت دینے والے جب لوگوں کو ان کے گناہوں سے ڈراتے ہیں، قیامت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کی بات کرتے ہیں، تو لوگ آگے سے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ وعدہ کب سچا ہوگا اگر تم سچے ہو، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں غفلت کا شکار نہ ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ لازماً پورا ہو کر رہے گا، وہ لازماً آ کر رہے گا۔ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والا ہے، وہ 10 سال کے بعد آ جائے، 50 سال کے بعد آ جائے، 100 سال کے بعد آ جائے، اللہ کے ہاں تو اللہ کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو جو اللہ کے وعدے ہیں وہ لازماً پورا ہونے والے ہیں، تو انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ قیامت بھی مراد ہو سکتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اللہ کے نافرمانوں کے لیے، جیسے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، یعنی جب قیامت آئے گی تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے کہ تم بھاگ جاؤ، تم پہ قیامت واقع نہ ہو، یا تم بھاگ جاؤ اور اللہ تمہیں میدان محشر میں اکٹھا نہ کر سکیں، یا اگر اللہ کا عذاب مراد ہے تو تم اللہ کے عذاب سے بھاگ کر اللہ کو عاجز کر دو، تم یہ سب کام نہیں کر سکتے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، نہ تم میدان محشر سے بچ کر نکل سکتے ہو، نہ تم قیامت سے بچ سکتے ہو، نہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ اللہ تمہیں سزا دینے پر، تم پر قیامت بپا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، تمہیں میدان محشر میں اکٹھا کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ مطلب ہے وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔ فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، کہہ دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، عمل کرو تم اپنی جگہ پر، انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ کہہ دیجئے اے میری قوم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ وہ اپنی قوم کو پکاریں اور اپنی قوم کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم سے کون مراد ہیں؟ مسلمان مراد ہیں یا دوسرے مراد ہیں؟ دوسرے لوگ مراد ہیں۔ یہاں اللہ کے نافرمان مراد ہیں، کیونکہ آگے اللہ کے عذاب کی بات ہو رہی ہے، آگے ظلم کی بات ہو رہی ہے آیت کے آخر میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی کی قوم میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں اور نبی کی قوم میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ نبی کی قوم اور نبی کی امت وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت ہوتی ہے کہ جن کو دعوت پیش کی جاتی ہے، وہ ایمان نہیں لائے، کافر ہیں، تو انہیں امت دعوت کہتے ہیں، اور ایک امت اجابت ہوتی ہے کہ جو نبی کی دعوت کو قبول کر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا قومی، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر،
انی عامل، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر تمہیں میرا توحید کا پیغام، اگر میرا جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی دعوت ہے، اگر یہ تمہیں پسند نہیں آتی، اگر تم اپنے عمل پر مطمئن ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے عمل کرتے رہو، میں اپنا عمل کروں گا، میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ تم اپنے عمل کرتے رہو اللہ کی نافرمانی والے، میں اپنا عمل کرتا رہوں گا اللہ کو راضی کرنے والا۔ فسوف تعلمون، پس ان قریب تم جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ کس کے لیے ہے گھر کا انجام۔ تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا کہ گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ گھر سے مراد یہ دنیا کا جو گھر ہے، تو اس کا انجام، اس کی عاقبت وہ کس کے لیے ہے، آخر کار غلبہ کس کو حاصل ہوگا، تمہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ دیکھیے، ایک تو عاقبت سے مراد دنیا اور آخرت میں سے آخرت کا انجام مراد ہو سکتا ہے۔ تو آخرت کا انجام تو مسلمانوں کے لیے ہی ہے، آخرت جو ہے وہ متقین کے لیے ہے۔ والآخرۃ عند ربک، کیا ہے قرآن میں کہ آخرت تو متقین کے لیے اور محسنین کے لیے ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین میں نہ تکبر چاہتے ہیں نہ فتنہ فساد چاہتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام تو متقین کے لیے ہے۔ تو اگر عاقبت سے مراد دنیا اور آخرت میں سے آخرت میں عاقبت مراد لے لی جائے تو وہ بھی مؤمنین کے لیے ہے، اور عاقبت سے مراد دنیا کی عاقبت بھی مراد لی جا سکتی ہے، دنیا کے اندر بھی بعد کا زمانہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ تو دنیا میں بھی ایک مسلمان کے لیے، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو، تو ایک مسلمان کے لیے ہمیشہ بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے کہ کئی دفعہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد صرف آخرت ہے کہ اس سے مراد دنیا میں بھی بعد کا وقت ہے؟ دنیا میں بھی بعد کا وقت ہے، دنیا میں بھی بعد کا وقت ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض دفعہ مسلمانوں کے لیے بعد کا وقت بد سے بدتر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان یعنی مسلمان کے لیے اگر آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر بھی اس کے گناہ ہی چھڑتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ نہیں، پھر عاقبت والی بات پھر کیسے صحیح ہوئی؟ یا تو آپ کہیں نا کہ آخرت سے مراد آخرت، جی اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اینڈ جو ہوگا، یعنی جس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور یعنی فتح مسلمانوں کو ہی ہوگی، یعنی صرف مسلمان زمین پہ رہ جائیں گے، باقی جو یعنی کفار ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یعنی اصل میں میرا سوال یہ ہے کہ جو عاقبت کی بات ہے انجام کی، یہ صرف آخرت کا انجام ہے کہ دنیا کا انجام بھی، دنیا میں بھی یہ مراد ہے؟ اور دنیا میں بھی عاقبت سے مراد، اگر ہم دنیا کی عاقبت سے مراد قیامت لے لیں تو قیامت کے دن تو سب کفار نے تباہ ہو جانا ہے، تو وہ بھی گویا کہ آپ سمجھیے کہ کافروں پر اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ بھی آپ سمجھیے کہ اسلام کے حق میں ہی ہے، حضرت عیسیٰ ہوں، امام مہدی ہوں، لیکن اس سے کوئی ایک چیز اور ایک وقت خاص نہ کریں۔ یہ ایک عمومی آیت ہے، یعنی ہم اس سے دنیا اور آخرت میں سے آخرت بھی مراد لے سکتے ہیں، اور ہم اس سے دنیا بھی مراد لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ دنیا تو یہ بس ان لوگوں کی عاقبت مراد ہے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوں گے، جو امام مہدی کے دور میں ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ آیت عام ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے آخرت میں تو اس کے لیے بہترین انجام ہے ہی، دنیا کے اندر بھی، جیسے میں نے ابھی بات کی، میں نے مشروط بات کہی ہے، آپ نے شاید غور نہیں کیا، کہ اگر ایک بندہ اپنے ایمان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا رہے تو یہ آیت عام ہے، ہر شخص کی عاقبت، دنیاوی عاقبت بھی اس کی بہتر ہوگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں دنیاوی عاقبت سے ہم لوگ مراد اس کا یعنی بالکل اس کی موت کا وقت لے سکتے ہیں، بعد کا وقت، ہر شخص کے لیے گزرتا وقت بہتر ہوتا جائے گا، اگر بشرطے کہ وہ میرا مطلب اگر ہم اس سے جی میں درمیان میں شاید
جی جی اصل میں کہہ رہی تھی کہ جو عاقبت دنیا کی ہم لوگ وقت کریں گے کہ دنیا میں جو وقت ہے تو اس کے اندر ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، مسلمان جب فوت ہوتا ہے تو وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ کیونکہ تو اس کا وہ انجام تو تب بھی تو وہ تو اچھا ہی پھر ہو رہا ہے وہ نا۔ تو پھر آخرت ہی ہوئی نا۔ اصل میں موت جو ہے یہ آخرت کی منزلوں میں سے، آپ سمجھیے قبر، موت، یہ آخرت ہی ہے۔ آخرت کے علاوہ دنیا کے اندر بھی ایسے ہے، یعنی اصل میں نا ہم بعض دفعہ ان آیات کو صرف آخرت کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں دنیا کے اندر تو مسلمان نے ہمیشہ ترس ترس کر رہی اور کرس کرس کر کے ہی زندگی گزارنی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں اگر مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو وہ آزمائش ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے بھی آتی ہے، لیکن اس آزمائش کے پیچھے ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہم نے پیچھے پڑھا سورہ انعام میں ہی کہ جب اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ اور تنگی کے ساتھ آزماتے ہیں تو وہ آزماتے کب ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تنگی کے ساتھ ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ جب انہوں نے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ جنگ احد کے اندر جو نقصان ہوا تھا، حالانکہ اللہ کے وعدے تو فتح کے تھے، تو وہ نقصان، حالانکہ وہ صحابہ تھے، تو وہ نقصان کیوں ہوا تھا جنگ احد کے اندر؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو گئی تھی۔ جو لوگ وہ گھاٹی پہ تھے تو وہ گھاٹی والے جو ہیں وہ آپ سے انہوں نے حکم دیا تھا وہاں سے ہٹنا نہیں ہے، تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے، تو نقصان ہوا تھا۔ تو دنیا کے اندر جو نقصان ہوتا ہے، جو مصیبت آتی ہے وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ جب ایک شخص اپنے ایمان پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح طریقے سے اگر عمل کرے تو انسان کی دنیا بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اور یہ اللہ کا وعدہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب بیزار ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے بعد والا وقت پہلے وقت سے بہتری ہی ہے۔ اس سے مراد آخرت بھی ہو سکتی ہے، اس سے مراد دنیا اور ہر گزرتا وقت۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقینی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات پر کما حقوق عمل کرتے ہیں۔ جب مسلمان بھی اللہ کے احکامات پر کما حقوق عمل کریں گے تو مسلمان کے لیے صرف آخرت وہیں اچھا انجام نہیں ہے، دنیا میں بھی اچھا انجام ہے۔ اور ہم اس کو بس خاص کر لیں ایک دو واقعات کے ساتھ، جی وہ امام مہدی کے دور میں، حضرت عیسیٰ کے دور میں، وہاں بھی اسلام کا غلبہ ہوگا، لیکن یہ وہ صرف چند مخصوص واقعات کے لیے نہیں ہے، یہ ہر وقت، ہر دور میں، ہر شخص کے لیے یہ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو اگر ایمان، ایک بندہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے اور کما حقہ ایمان والی زندگی گزارے تو مسلمان ہی غالب ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات نہیں ہو رہی۔ آخرت میں تو نیک لوگ غالب ہوں گے ہی ہوں گے، دنیا میں بھی نیک لوگ غالب ہوں گے، صرف حضرت عیسیٰ کے زمانے میں نہیں، ان سے پہلے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ اپنے دین پر کما حقہ عمل کریں، بشرطے کہ وہ قرآن کو اپنا امام، اپنا ہادی، رہبر، رہنما بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم البتہ مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی بھی اور ایمان والوں کی بھی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد، اور اس دن بھی جس دن گواہیاں قائم ہوں گی، یعنی آخرت میں۔ کیا پتہ لگا؟ یعنی نبیوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی اللہ دنیا کے اندر بھی غلبہ عطا کریں گے اور آخرت میں بھی غلبہ عطا کریں گے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ مسلمان کے لیے اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے دین پر عمل پیرا ہو اجتماعی طور پر، تو انجام بہتر ہوتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ والعاقبۃ للمتقین،
والعاقبۃ للتقوی، تو فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، کہہ دیجئے میری قوم تم عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کرتا ہوں، تمہیں عنقریب علم ہو جائے گا کہ گھر کی عاقبت، گھر کا انجام کس کے لیے ہے۔ گھر سے مراد دنیا کا گھر بھی ہو سکتا ہے بالکل۔ انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ظالم ہارتا ہے، ظالم کمزور ہوتا رہتا ہے۔ مسلمان جو اپنے دین پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو وہ طاقتور ہوتا رہتا ہے، باقی اگر مسلمان ہی اپنے دین کو چھوڑ دے تو پھر جو ہے وہ مسلمان بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ انجام کس کے لیے ہوتا ہے۔ اور دیکھیے یہ صرف آخرت میں نہیں ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے دیکھیے فتوحات دیں، جنگ بدر کی صورت میں اور دیگر جنگوں کی صورت میں، اور پھر اسلام غالب آتا گیا، اور یہی فتوحات دیگر مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، صرف اللہ کے نبیوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔